بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ نازل کہاں ہوئی، کس جگہ پر ہوئی، وہ کون سی جگہ تھی جس جگہ پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اس سورت کے اندر رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، کلمات کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے، تو سماعت فرمائیں۔ اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں اور 6121 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں۔ سورہ بقرہ کے نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا نام بقرہ ہی کیوں رکھا؟ کوئی اور نام رکھ دیتے۔ اس کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک، 6 اور 7 67 سے لے کر 73 تک جو ہے بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ اس کے فضائل کتنے ہیں، اس کی برکات کتنی ہیں۔ حدیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے مسلم شریف کی کتاب میں موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو تو اس سے شیطان جو ہے کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے کافی ہوں گی، یعنی نگہبانی اور مصائب سے جو ہے، ایک تو نگہبانی کریں گی، دوسرا مصائب سے دور رکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ، اور سورہ بقرہ کے فضائل سنیے کہ کتنے بے شمار فضائل ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے،
فرمایا کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کے حوالہ سے آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کے فضائل سنے، تو اس بات کے اوپر بھی میں گفتگو کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ میرے ویڈیو دیکھیں گے اور ان کے اندر تڑپ پیدا ہو، اور یہ میں بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سورہ بقرہ کے اندر جس طرح فاتحہ کے اندر میں نے شروع والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں یہ مضامین کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ سورہ بقرہ کے بھی بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیں سماعت فرمائیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کے خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کو کیا کیا گیا ہے؟ ہر قسم کے شک و شبہ جو ہیں ان سے اس کو پاک اور منزہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بھی بیان اس صورت کے اندر آئے گا۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن پاک کے اندر شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معلومات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان بھی اس میں کیا گیا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر، اس سورت کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو صرف بقرہ کے مضامین جو
دلچسپی رکھتے ہیں ہماری اس طرح کی گفتگو میں، اس طرح کی معلومات میں، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈیلی بیسس پر جو ہم ڈالتے ہیں، تاکہ وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس کو سنیں، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور ہماری ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر کر دیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا، ایک نیکی جو ہے پھیلانا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ دنیا سے چلے گئے کہ یہ اچھی ویڈیو آپ نے کسی کو فارورڈ کی ہوگی، شیئر کی ہوگی، اگر وہ راہ راست پر آ گیا تو آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم خود پڑھتے رہتے ہیں اور خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ بھی کوشش کیا کریں کمنٹ سیکشن کے اندر، اور کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی وہ بھی لکھ کر آپ شیئر کر دیا کریں، ہمیں بتا دیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ اچھا، یہ بھی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی سورہ فاتحہ، اس کی جو تلاوت مکمل ہوئی، ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا، یہ خلاصتاً میں نے عرض کی۔ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دے، بیان کرنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے۔ میرا جو ماننا ہے سورہ فاتحہ کی تفاسیر ختم نہ ہو، تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ سورہ فاتحہ ہم لوگوں نے پڑھ لی، سن لی، اب سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہونے لگی ہے کہ سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا نسبت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا۔ پیچھے نسبت کیا ہے؟ پچھلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کی تعلیم دی، اور اس میں جب انسان دعا مانگتا ہے، پھر دعا مانگنے کی جب تعلیم دی تو دعا کیسے لوگوں کے لیے مانگنی چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ملا دے جن پر رب نے انعام کیا، تاکہ ہم بھی انعام یافتہ ہو جائیں۔ اور حقیقت ہے رب نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات کیے، ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اتنا بڑا جسم رب نے عطا کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، یقین جانیے ہم ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت۔ انشاءاللہ العزیز کل سے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا ترجمہ ہوگا اور اس کی تفاسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میں نے صرف ایک ہی آیت کریمہ رکھی ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو پڑھ کر آپ کو سنایا جائے، اس کی تفاسیر کی جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو